بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء ومن هو اولی بعیسی ابن مریم ومحمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا جو موضوع تھا اس سے متعلق مختلف سوالات ہم پڑھ رہے تھے۔ سوال نمبر 4 کے اندر ہم نے یا عیسیٰ انی متوفی کا قرآن پاک کے اس جملے کے اندر، قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کے اندر جو قادیانی تحریف تھی اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ اس سوال کا دوسرا جزو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ہے کہ ان سے کلمہ متوفی کا کے معنی میں ممیت کا وارد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول سے متعلق۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلا پوائنٹ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پوری امت کی طرح حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول اور حیات کی روایت کی ہیں، جن میں سے 10 روایات التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں موجود ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہی عقیدہ ہے جو عامت المسلمین کا ہے، یعنی وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں اور زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے قائل ہیں، اور قرب قیامت ان کے نزول کے قائل ہیں، اور اس پر ان سے 10 روایات مروی ہیں جن کو کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ متعدد ان سے تفسیری اقوال بھی منقول ہیں جن سے ان کا یہی عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، اسی عقیدے کا پرچار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو قبل موتہ اس کے اندر جو ضمیر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق، صحیح سند کے ساتھ جو تفسیر ہے اس کے مطابق اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ قول منقول ہے۔ ایسے ہی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اس سے مراد وہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو لیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک قیامت کی جو نشانی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ تو 10 کے قریب روایات جو تصریح میں موجود ہے، اس کے علاوہ تفسیری اقوال جو مختلف آیات کے تحت مختلف کتب تفسیر کے اندر موجود ہیں، وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف زندہ حالت میں اٹھائے جانے کا ہے اور قرب قیامت ان کے نزول کا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، متوفی کا کے معنی ممیت کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرنے والا راوی علی بن ابی طلحہ ہے۔ علی بن ابی طلحہ سے متعلق علماء نے کیا لکھا ہے، دیکھیے علماء اسماء رجال نے اس کے متعلق ضعیف الحدیث، منکر، لیس بمحمود المذہب کے جملے فرمائے ہیں، اور یہ کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زیارت بھی نہیں کی، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع بھی ثابت نہیں ہے، درمیان میں مجاہد رحمہ اللہ کا واسطہ ہے، تو گویا راوی بھی قوی نہیں ہے اور اس کے ساتھ سند بھی متصل نہیں ہے، منقطع ہے۔ میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ نمبر 163، تہذیب و تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213۔ اچھا رہا یہ کہ پھر صحیح بخاری شریف میں یہ روایت کیسے آ گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ التزام صرف احادیث مستندہ کے بارے میں ہے، یعنی امام بخاری کا جو صحیح روایت کو ذکر کرنے کا التزام ہے، جو اصول ہے، وہ احادیث مسندہ کے بارے میں ہے، نہ کہ تعلیقات و آثار صحابہ کے ساتھ۔ چنانچہ فتح مغیث میں صفحہ نمبر 20 پہ ہے قول البخاری ما ادخلت فی کتابی الا ما صح علی مقصود به هو الاحادیث الصحیحۃ المسندۃ دون التعالیق والآثار الموقوفۃ
على الصحابة فمن بعدهم والأحاديث المترجمة بها ونحو ذلك. ترجمہ آگے موجود ہے، اسی سے پڑھ لیتے ہیں ترجمہ. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب کہ میں نے اپنی کتاب میں صرف وہی ذکر کیا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس سے مراد صرف احادیث صحیحہ مسندہ ہیں، باقی تعلیقات اور آثار موقوفہ وغیرہ اس میں شامل نہیں. اسی طرح وہ احادیث جو ترجمۃ الباب میں ذکر کی گئی ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں. تو کیا بات واضح ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کلمہ ممیتو کا نقل کیا ہے وہ منقطع ہے، اور اس کا جو راوی ہے علی بن ابی طلحہ وہ ضعیف ہے. اور امام بخاری نے چونکہ روایات کے اندر اس بات کا التزام رکھا ہے کہ ضعیف روایت یا منقطع روایت نہ ہو، تو اس لیے ان کا یہ التزام احادیث مسندہ کے اندر ہے، تعلیقات میں آثار موقوفہ میں یا ترجمۃ الباب کے اندر یہ اصول ان کا موجود نہیں ہے. اچھا، اسی قول کو لے کر امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ تھا. حالانکہ یہ کس قدر رقیق اور کمزور بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت جنہوں نے اپنی بخاری کے اندر باب نزول عیسی ابن مریم ذکر کیا ہے اور پھر اس کے اندر روایات بھی ذکر کی ہیں جن روایات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہوتا ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ذکر کی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اس روایت کو ذکر کیا ہے اور یہ روایت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اور مرزا قادیانی کو بھی یہ بات مسلم ہے، اس نے خود پہلے آپ پڑھ چکے یہ بات ذکر کی ہے کہ جس روایت کے اندر یا جس نص کے اندر قسم پائی جائے وہ اپنے ظاہر پر محمول ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تو وہ روایت ذکر کی ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا جس میں قسم بھی موجود ہے، نزول عیسیٰ بھی موجود ہے، اور پھر علیہ الصلوۃ والسلام جو آیت استشہاداً پیش کی جاتی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وہ بھی موجود ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ بہتان باندھنا انتہائی غلط، دجل اور کذب ہے. آپ ایک جگہ پر بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے کہیں باب وفات عیسیٰ ذکر کیا ہو یا کہیں کسی روایت سے یا کسی ترجمۃ الباب سے اس بات کو ثابت کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کا نزول نہیں ہوگا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری صحیح روایت میں اگرچہ توفی کے معنی موت منقول ہے مگر اسی روایت میں کلمات آیت کے اندر تقدیم و تاخیر بھی صراحتاً مذکور ہے، جس سے قادیانی گروہ کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے. یعنی تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ متوفی کا یہ بعد میں ہوگا، رافع کا الیہ یہ پہلے ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، بعد میں آپ کو موت دی جائے گی. دیکھیے، اخرج ابن عساکر و اسحاق ابن بشر عن ابن عباس، یہاں پہ ایک کلمہ محذوف ہے چونکہ اس کے بغیر کلمہ محذوفہ جو اصل کتاب میں موجود ہے در منصور کے اندر، اگر آپ اس کو یہاں نقل نہیں کریں گے تو یہ تو اسحاق بن بشر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان جو واسطہ ہے وہ رہ جائے گا. تو صحیح جو سند ہے جو در منصور کے اندر موجود ہے وہ ہے اخرج ابن عساکر و اسحاق ابن بشر من طریق جوہرہ عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی اس قول کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے قریبی اور مایاناز شاگرد ضحاک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. قال قوله تعالی یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان. ترجمہ، یعنی ابن عساکر اور اسحاق بن بشر نے بروایت صحیح، یہ وہاں پر بھی کلمہ موجود ہے، ضحاک رحمہ اللہ سے نقل کیا. ضحاک رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف،
پھر آخر زمانہ میں بعد نزول آپ کو موت دینے والا ہوں۔ تو روایت کے اندر جس روایت سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ ممیتوکا کا معنی انہوں نے وفات کیا ہے، اس کے اندر تو آیت کے جملوں میں تقدیم و تاخیر بھی موجود ہے، جس سے آپ کے عقیدے کا بطلان واضح ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے عقیدے کے خلاف دلیل قائم ہو جاتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کچھ قول کو لے لینا، کچھ قول کو حجت نہ قرار دینا، رد کر دینا، یہ تو اتباع نفس ہے، یہ تو ہوائے نفس کی اطاعت اور پیروی ہے، نہ یہ کہ حقی تلاش ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ممیتوکا کے کلمہ کو اپنے معنی کے لیے استعمال کرنا اور ان کی باقی بات کو چھوڑ دینا، اس کو عمل میں نہ لانا، یہ علمی خیانت ہے۔ تو اس لیے ان کی مکمل بات کو زیر عمل لائیں تو مسلمانوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو تقدیم و تاخیر ہے، اس کی جو وجہ ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ واو ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ کلمہ واو وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر جو مقدم ہے یہ اصل میں مؤخر ہے، اور جو مؤخر ہے وہ اصل میں مقدم ہے۔ فیکون ھذا من باب تقدیم ما هو مؤخر فی الوقوع لأجل التقریع على مدعی الوہیتہ ببیان انہ سیموت۔ علامہ کوثری رحمہ اللہ نظرۃ عابرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیم و تاخیر ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو نصارہ الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا پہلے بطلان واضح کر دیا جائے، ان کی بات کا پہلے رد کر دیا جائے کہ ان قریب وہ فوت ہونے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے دوسری بات کو ذکر کیا جو حقیقت میں پہلے واقع ہوئی ہے کہ رفع الی السماء، وہ پہلے واقع ہوئی لیکن اس کو بعد میں ذکر کر دیا، اور توفی یہ بعد میں واقع ہوگی، اس کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ نصارہ پر رد ہو جائے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات بھی منقول ہیں اور تفسیر اقوال بھی منقول ہیں، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر قتل کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ وَرُفِعَ عِيسَى مِنْ رَوْزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، ایک طویل روایت کا ٹکڑا ہے، اس کے آخر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے هذا اسناد صحیح الی ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ترجمہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام گھر کے روزن یعنی روشن دان سے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، یہ اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما تک بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول یہ صحیح سند کے آثار یہ ان کے عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اور رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے، یہی ان کا عقیدہ تھا۔ اس سوال کی آخری دلیل یہاں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نئے سوال کو شروع کریں گے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ذکر کیا ہے وہ اس میں فاعل کا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب انی ممیتک ہی ہے، تو آپ ذرا عربی لغت کو دیکھ لیں کہ عربی لغت کے اندر صیغہ اسم فاعل وہ حال کے زمانے کے لیے حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے زمانے کے لیے مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ یعنی حال زمانے کے لیے اس کا جو معنی آپ لیں گے وہ حقیقی معنی ہے، انا متکلم میں بول رہا ہوں، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور انا متکلم میں بولوں گا، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اب یہاں پر حقیقی معنی اگر آپ مراد لیتے ہیں انی متوفی کا یعنی انی ممیتو کا، تو اس سے تو یہودی مقصد حاصل ہوگا کہ یہود بھی مارنا چاہتے تھے، تو اس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور کیونکہ یہ معنی یہودیوں کے ہاں مسلم ہے، آپ کے ہاں بھی مسلم نہیں ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کشمیر آ گئے، وہاں پر آپ کی وفات ہوئی، تو حالاً وفات کے تو آپ بھی قائل نہیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ متوفی کا جو حقیقی معنی حال کے زمانے کے ساتھ متعلق ہے وہ آپ کے ہاں بھی مراد نہیں ہے، تو پھر مستقبل کا معنی طے ہو گیا مجازی طور پر۔ اب مستقبل کے اندر دو زمانے، ایک آپ کے قول کے مطابق کہ کچھ عرصے بعد کشمیر کے اندر وفات ہو گئی، اور ایک ہمارے قول کے مطابق اجماعی طور پر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے، پھر وفات پائیں گے۔
اب یہاں پر دو زمانے مستقبل کے، ایک آپ کے قول کے مطابق، ایک ہمارے قول کے مطابق۔ آپ کے قول کے مطابق جو وفات ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی اس پر نص نہیں ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے قرب قیامت، پھر ان کی وفات ہوگی، اس پر ہمارے پاس سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، سینکڑوں قرائن موجود ہیں۔ تو ایک زمانہ مستقبل وہ ہے جس کا آپ کہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الا یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا الہام، جیسے اس نے خود صراحتاً لکھا ہے کہ میری اس بات اور عقیدے کی دلیل صرف الہام ہے۔ تو ایک زمانے کا ثبوت صرف مرزا قادیانی کے الہام سے ہے، اور ایک زمانے کا ثبوت وہ بے شمار سینکڑوں دلائل سے ہے۔ تو آپ بتائیں، سینکڑوں دلائل جس مستقبل کے معنی کی تصریح کر رہے ہیں، اس کا اس بات کر رہے ہیں، اس قول کو لیا جائے یا پھر اس رقیق الہام کی بنیاد پر ایک زمانہ مراد لیا جائے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس پر کوئی نص ہے؟ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ آپ متوفی کا سے معنی ممیتو کا بھی لے لیں، پھر بھی آپ کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو مختلف دلائل سے، مختلف طرق سے اس ویڈیو کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول کلمہ ممیتو کا، اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا معنی کیا ہے، اور اس کی مراد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔